جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج فتح مکہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ فتح مکہ ہمیں درس کیا دیتا ہے، اس حوالے سے ہم نے بات کی، لیکن کیونکہ آج سے طاق راتوں کی ابتدا بھی ہونے والی ہے تو طاق راتیں بھی ہمیں کیا دیں گی اور ہمیں ان کو تلاش کیسے کرنا ہے، کیا معمول ہونا چاہیے، کیا معمول ہونا چاہیے اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں طاق رات مل گئی ہے۔ نور بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ قدر میں شاہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ۔ اب یہاں قدر کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ امام راغب اصفہانی لکھا کہ قدر کا ایک معنی ہے کہ فرشتوں کا آسمان سے اتنا نزول ہوتا ہے کہ زمین میں جگہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اصل میں ہوا یہ کہ اگر آپ پہلے سپارے میں جائیں تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک، ہم اے پروردگار تیری تسبیح تحمید تیری عبادت کے لیے موجود ہیں، نقدس لک، ہم تیری تقدیس بیان کریں گے، یفسد فیہا، اور یہ جو تو بنا رہا ہے یہ فساد کریں گے، یہ زمین میں قتل و قتال کریں گے، خون خرابہ کریں گے۔ فرشتوں نے اپنے علم کے مطابق کہا تھا جتنا ان کو دیا گیا، ہاں انی عالم غیب السماوات والارض، رب نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور اللہ ہمیں بھی کہتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جب شب قدر کا معاملہ ہوتا ہے تو آسمان سے فرشتے نازل، یہ عمودی آتے ہیں ویسے ہی یا کہتے ہیں صفاً صفا، قرآن کے الفاظ صفاً صفا، وہ صف در صف آسمان سے نزول فرماتے ہیں۔ اور پھر جو وہ مسجد میں آتے ہیں تو کوئی مسجد میں تسبیح میں ہوتا ہے، کوئی سجدے میں ہوتا ہے، کوئی تلاوت میں ہوتا ہے، کوئی اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی قیام میں ہوتا ہے، کوئی توبہ و استغفار کر رہا ہوتا ہے، کسی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی موتی جھڑی لگی ہوئی ہوتی ہے جو اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے، فرشتے دیکھتے ہیں۔ اور پھر جب رب ذوالجلال کا جس پہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، جبریل امی روایت میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، ان کے پاس جنت کے انوار بھی ہوتے ہیں، اور جس سے حضرت جبرائیل امی مصافحہ کریں اس بندے پر رقت طاری ہو جاتی ہے، اس کے آنسوؤں سے یعنی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے بندہ خدا تجھ پر اللہ کا سلام اتر چکا ہے، تجھ پر اللہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما چکا ہے، اور تجھ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہو چکی ہیں۔ اب جتنی طاق راتیں آ رہی ہیں، نبی علیہ السلام طاق راتوں کے علاوہ بھی جاگا کرتے تھے، حضور کا معمول تھا۔ جو اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں الحمدللہ، جو آج لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے، جیسے ہی مغرب ہوگی 10 دن کا جو سنت اعتکاف ہوگی، یہاں ایک میسج اور بھی دوں گا، جو لوگ سنت اعتکاف میں نہ بیٹھ سکیں وہ نفل اعتکاف بھی کیجئے، 1 دن کا، 2 دن کا، 2 گھنٹے کا، جب وہ مسجد میں داخل آئیں نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی، کیونکہ جو شخص مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم سے 3 خندق کے برابر کر دیتا ہے۔ کتنا؟ 3 خندق، اور 1 خندق ہے زمین آسمان کے برابر، یعنی بندہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے۔ اب اس رات میں کرنا کیا ہے یہ سوال ہونا چاہیے۔ اور میں یہ بھی پوچھ رہا تھا کہ مغرب کے بعد جیسے آپ اپنا کوئی ایسا کوئی پاور نیپ لے لیں، گھنٹہ سو لیں، پھر بنا لیں، کچھ ایسا کر لینا چاہیے ترتیب؟ دیکھیں بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ ہماری عادت یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ اس کا ثواب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص 6 رکعت اوابین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 12 سال کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ مغرب کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مغرب کی نماز کے فوراً بعد نماز اب آپ یہاں ادا کریں گے رمضان کے اندر تو اللہ آپ کو فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز کے بعد آپ کو چاہیے آپ قضائے عمری کو ادا کیجیے۔ ہمارے یہاں لوگوں کا جو رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے وہ نوافل پر ہوتا ہے، اس رات کے اندر آپ قضائے عمری کو ادا کیجیے، اور جتنی جو آپ کی قضاء عمری ہیں آپ اس کو ادا کرتے رہیں۔ دوسرا پہ آپ تلاوت قرآن کرتے رہیں، کیونکہ آپ جس عشرے میں ہم داخل ہو رہے ہیں عتق من النار، وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو قضاء عمری 2 نوافل کی صورت میں ادا کی جائے یا کیسے، وہ بھی بتا دیں۔ آپ دیکھیں آپ فجر کی آپ 2 فرض پڑھیں گے، ٹھیک ہے، آپ ظہر کے اچھا سائیکل میں چلاتے رہیں وہ سارا اس طرح، آپ عصر کے 4 فرض پڑھیں گے، آپ مغرب کے 3 فرض پڑھیں گے، آپ عشاء کے 4 فرض پڑھیں گے اور 3 وتر پڑھیں گے۔ آپ قضاء عمری، کیونکہ قضاء عمری آپ پر فرض ہے، ٹھیک صحیح فرض جی وہ قرض، کیونکہ آپ کی جو قضاء عمری ہے نا وہ آپ کو ادا کرنی ہے نا، یہ فرض بھی ہے قرض بھی ہے، اس کو آپ کو پورا کرنا ہے۔ تو آج کے رات سے جو لوگ بیٹھ رہے ہیں
دو کام ضرور کیجیے گا. ایک تلاوت قرآن کرتے رہیے گا, جس طرح حضرت علی نے فرمایا کہ بھائی تم نماز پڑھو, قرآن پڑھو. سونے کا بھی کوئی رکھ لے ٹائم بیچ میں اپنے زیادہ ٹائم آگے کے لیے, کہ جیسے روز کام کرتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو مغرب کے بعد سو جائیں. ہاں یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد تو نہیں سونا چاہیے. آپ عشاء کی نماز کے بعد کچھ عرصہ یعنی کہ تراویح پڑھنے کے بعد الارم لگا کے 2 گھنٹے 2 گھنٹے اور 2:30-3 بجے اٹھنے کے بعد آپ مستقل جو ہے تہجد کو ساتھ ملا تہجد کو ملاتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اس کے اندر ہم تھوڑی سی ایک اور بات کا اضافہ کرتے ہیں کہ ویسے تو بالکل مفتی صاحب نصیحت فرمائے کہ سونا نہیں چاہیے, لیکن اگر کوئی مجبوری آتی ہے تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ پاور نیپ لے سکتے ہیں. لیکن حضرت سیدہ کائنات کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ امام حسن امام حسین کو دوپہر کے وقت اور دن کے وقت سلا دیا کرتی تھی تاکہ رات کے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں, تیار رہیں اور پوری رات جاگ کر گزاریں. جزاک اللہ.